تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اللہ کو سناتے ہو مگر مردے کے وسیلے سے سناتے ہو. یاد رکھیے مشرک اللہ کو بے بس سمجھتا ہے. ہمارا رب بے بس نہیں ہے, ہمارا رب قوی ہے, طاقت والا ہے, بے بس نہیں ہے. وہ مشرک کی یہ خامی ہے, مشرک کی یہ خباثت ہے کہ مشرک اللہ کو بے بس مانتا ہے. یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مردہ اللہ مردے کے وسیلے سے سنتا ہے, جبکہ مردہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے. تو مردہ طاقت ہوا کہ اللہ طاقت ہو. اللہ کے بندو, شیطان نے تمہارے دلوں کو شیطان تمہارے دلوں کو حاوی ہو چکا ہے. اللہ کی بندگی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سنایا نا سب کو, مجھے ڈر ہوگا اگر سلام کا جواب نہیں ہے تو لوگ ناراض ہوں. سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم بولیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سب سے پہلے تعریف کریں گے اللہ رب العالمین کی. ساری کائنات کے ایک ساتھ مل کر اس کو بدل نہیں سکتے, ایک لمحے میں اللہ اس کو بدل سکتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود سلام ہے میرے اور آپ کے سچے اور آخری رسول پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر تمام کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ جس ٹاپک پر جس عنوان پر آج گفتگو ہوگی وہ ایک ایسا عظیم اور اہم ٹاپک ہے. بزرگوں, نوجوان دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں, اس ٹاپک کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے, رب کی ربوبیت کی قسم ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. چاہے ہمارے پاس کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہو, زمین سے لے کے آسمان ہر کی نیکیاں اپنے کمال, لیکن اگر وہ ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے, رب کی قسم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. کیا ہے وہ؟ توحید. توحید یہ عظیم نیکی ہے. ساری نیکیوں کا دعویٰ پڑا اس کے اوپر ہے. یہ ہے تو جنت ہے, یہ نہیں ہے تو رب کی ربوبیت کی قسم جنت کا تصور بھی نہ ممکن ہے. جنت نہیں ملنے والی خبر توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, یہ توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا کس میں؟ افعال میں. اللہ کو اس کے کاموں میں ایک جاننا, اس کی عبادتوں میں اللہ کو ایک ماننا, اس کی اسماء و صفات میں, اس کی ذات میں اللہ کو ایک ماننا. یہی پیغام ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے. یہی توحید ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی. اس اللہ کو چھوڑ کر دانی کے دانی کے برابر بھی کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہی توحید ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. انسانوں کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, پھر آدم کی پشت سے ساری انسانیت کو پیدا کیا. جو لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, جو لوگ آئیں گے, ساری آدم کی ساری اولاد, سارے انسان, سارے مرد, ساری عورتیں, سارے لوگوں کو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا تھا آدم عدل میں.
हजारों साल पहले, और सारी इंसानियत से अल्लाह ने एक वादा लिया था। वो वादा अल्लाह ने मुझसे भी लिया, आपसे भी लिया, जो लोग दुनिया से चले गए उनसे भी लिया था, जो लोग आएंगे अल्लाह ने उनसे भी लिया। आदम की सारी औलाद से अल्लाह ने आलम अल में कायनात के वजूद से हजारों साल पहले वादा किया था। क्या वादा किया था? अल्लाह ने सवाल किया था, अल्लाह को क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह ने इंसानियत से पूछा था, आदम और उसकी सारी औलाद से पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारे लोगों ने कहा था, और शदीदना, क्यों नहीं हमारे रब, हम गवाही देते हैं यकीनन तू हमारा परवरदिगार है। सारी इंसानियत ने, आदम की सारी औलाद ने, आज दुनिया में जितने यहूदी है, जितने नसरानी हैं, जितने गैर मुस्लिमी हैं, सबके सबने कहा था अल्लाह तू हमारा रब है, हम बंदगी करेंगे तो तेरी करेंगे, तेरे अलावा किसी और की बंदगी नहीं करेंगे। आदम ने असल में आदम की सारी औलाद ने अल्लाह से तौहीद का वादा किया। अल्लाह ने तो दुनिया में भेज दिया, दुनिया में भेज दिया। क्या अल्लाह ताला आगे कहता है, ये हमने वादा इसलिए किया था क्योंकि ताकि कल क़यामत के दिन कोई हमसे ये ना कहे कि मुझे तौहीद नहीं मालूम, मैं काफिर नहीं मालूम। कल क़यामत के दिन कोई बंदा अल्लाह के सामने ये उज़्र नहीं पेश कर सकता, ये मसला नहीं रख सकता कि अल्लाह मुझे तौहीद नहीं मालूम। झूठा है वो, मक्कार है वो, जालिम है वो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तौहीद पहुंचा दी, उन्होंने अल्लाह से वादा किया। तुम पैदा होने से पहले ही परवरदिगार ने तुमको वजूद बख्शा था, तुमने अल्लाह से वादा किया था, भूल मत जाना और ये मत कहना कि मुझे तौहीद नहीं मालूम थी। अल्लाह ने वादा किया है, उन्होंने अल्लाह से वादा किया है, अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि तुम मेरा वादा है, मैं तेरी ही बंदगी करूंगा। इंसानों को भी अल्लाह ने पैदा किया तो फिर अल्लाह ने एहसान किया, क्या किया? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल मौलूद यूलद अलल फितरा, पैदा होने वाला हर बच्चा इस्लाम की फितरत, क्या है फितरत? फितरत तौहीद है, वही तौहीद जो अल्लाह से वादा हुआ है। अल्लाह के नबी कहते हैं, पैदा होने वाला हर बच्चा इस्लाम की फितरत, फितरत तौहीद पर पैदा होता है। और नस्रानी और मजीसानी, चाहे रसूल कहते हैं दुनिया में हर पैदा होने वाला बच्चा, चाहे वो किसी मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा हो, किसी यहूदी के घर में पैदा हो, किसी नबरानी के घर में पैदा हो, किसी मजूसी के घर में पैदा हो, अलगर्ज कहीं भी पैदा हो, कायनात में पैदा होने वाला हर बच्चा इस्लाम की फितरत तौहीद पर पैदा होता है। आगे चलकर उसके माँ बाप उस बच्चे को यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं, या वो जिस धर्म के है, जिस मजहब के है, उस मजहब पर बच्चे को बना देते हैं। तो मालूम क्या हुआ? हर बच्चा पैदा होने वाला इस्लाम की फितरत तौहीद पर पैदा होता है। आगे चलकर बड़े होने के बाद उसके माँ बाप उसके दीन को बदल देते हैं। जैसे माँ बाप होंगे वो ऐसे दीन में अपने बच्चे को ढालने की कोशिश करें। हर बच्चा इस्लाम की तौहीद पर पैदा होता है। सबसे पहले जो हमने अल्लाह से वादा किया, उस वादे के तहत अल्लाह ने उसी फितरत पर पैदा किया। अब मामला ये है, जब इंसान दुनिया में आए, शैतान ने बरगलाया, लोग अल्लाह को छोड़कर माबूदाने बातिला की इबादत शुरू कर दिए। एक अल्लाह को छोड़कर गैरों को अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा और सब कुछ समझने लगे। एक अल्लाह के साथ गैरों की इबादत करने लगे तो अल्लाह ने अपने बंदों पर एहसान किया और अल्लाह से जो हमने वादा किया था उस वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह ने अपने पाकीज़ा रसूलों को दिखाने वादा याद दिलाने के लिए बंदों को अल्लाह से वादा किया है। अब वादा भूल गए, किसी को वादा याद नहीं है कि हमने अल्लाह से वादा किया है, भूल गए। इस वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह ने किया। पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगाम को लेकर आए। लोगों, तुमने अल्लाह से वादा किया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत दी। ताउदुल कौमी लैलन व नहारा, कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन और रात 24 घंटे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। कुल्लु ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों से अल्लाह की बंदगी करो, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वही सच्चा माबूद है, वही हकीकी रब है जिससे तुमने वादा किया था। हज़रत नूह को अल्लाह ने तौहीद और रिसालत देकर के कबूल किया।
950 سال تک 950 سال تک ایک طویل زندگی دن اور رات حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. 950 سال تک کون محنت کرتا بھائی؟ اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنا پورا وقت لگا دیا حضرت نوح علیہ السلام. کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کے پیغام کو پہنچا دے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت. نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اللہ نے سارے رسولوں کو بھیجا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا تاکہ رسول لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور بت پرستی سے بچائے، شیطان کی عبادت سے بچائے، گندگیوں سے بچائے، ایک اللہ کی طرف بلائے. ہم نے اسی توحید کے پیغام کو دے کر سارے رسولوں کو بھیجا. سارے رسولوں کی دعوت 1 لاکھ سے زائد انبیاء دنیا میں ہیں. 1 لاکھ سے زائد انبیاء کی سب کی دعوت ایک تھی، ایک اللہ. یہ ہے تو ہے، یہ نہیں ہے رب کی ربوبیت کی قسم آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. توحید دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور اسی توحید کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. اسی توحید کی خاطر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے جھگڑا کیا. اسی توحید کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہو گئے. اسی توحید کی خاطر حضرت ابراہیم اپنے گاؤں والوں سے جھگڑنے لگے. اسی توحید کی خاطر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان آپ جس معبود کی عبادت کرتے اللہ کی قسم میں غریب ہو، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں. باپ نے کہا ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا نہیں کہنا ہے، معبودان باطلہ کو برا نہیں کرنا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم کے باپ آدم کفر میں مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ ابراہیم کے باپ کو بچھو بنائے گا، ابراہیم اپنے وہ بچھو کو پکڑیں گے جہنم میں پھینکیں گے. کیوں؟ ابراہیم خلیل اللہ کے جگری دوست ہے. کل قیامت کے دن باپ کے پاس توحید نہ ہونے کی وجہ سے ابراہیم اللہ کا دوست ہونے کے بعد بھی اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا. جو توحید پر نہیں مرے گا جہنم کی آگ میں جلے گا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے. کیا ہوا حالت؟ بیٹے نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، توحید کے خلاف کام کیا. بیٹے کو دعوت دیتے رہے کہ بیٹے اللہ کی عبادت کر لے، توحید میں آ جا. بیٹے نے نہیں مانا. معاملہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے کو غارق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا. کل قیامت کے دن حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں چلا جائے گا. ایک نبی اپنے باپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا. ایک نبی کل قیامت کے دن اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے. کیوں؟ توحید نہیں. اگر آپ کسی نبی کے رشتہ دار بھی ہوں گے اللہ کی قسم توحید نہیں ہوگی. نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی، نبی کا باپ ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا. یہ توحید کے لیے. اس سے اندازہ لگائیے کہ توحید کی کتنی سخت ضرورت ہے. یہی توحید لے کر کائنات میں آئے میرے اور آپ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرب کی سرزمین پر آئے، اس عرب کی سرزمین پر جہاں لوگ کفر کر رہے تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. پیارے رسول آئے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ نے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبیلے والوں کا نام لے کر پکار کر کہتے ہیں، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مطلب، اے فاطمہ بنت محمد. اللہ کے نبی سب کا نام لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو.
قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی عرش والے رب کی سچی توحید لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ سارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو چھوڑ دو. اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ ہی اولاد دینے والا ہے, اللہ ہی خلاف سے نجات دینے والا ہے. عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی, یہ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا. پیارے مصطفیٰ نے توحید کی دعوت اہل مکہ کے سامنے پیش کی. جب اہل مکہ کے سامنے پیارے رسول نے توحید کی دعوت کو پیش کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. آپ کو جادوگر کہنے لگے, آپ کو داہی کہنے لگے, آپ کو دیوانہ کہنے لگے, آپ کو مجنون اور پاگل کہنے لگے. رسول کی بات کو ٹھکرایا گیا, رسول کی بات کو سننے سے لوگوں کو روکا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے شروع کیے. اللہ کی قسم, جب آپ لوگوں کے درمیان توحید کا کام کریں گے, جب آپ لوگوں کو توحید کو دعوت پہنچانے کی کوشش کریں گے, لوگ آپ کی باتیں سننے سے لوگوں کو روکیں گے, لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ہوتے ہیں, ہونے دو, لیکن توحید کی دعوت کا کام رکنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام توحید کا کام کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کے نوجوان آئے, ابو طالب سے کہا, ابو طالب ذرا اپنے بھتیجے محمد سے کہو کہ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف بولنا بند کر دیں, ہم محمد کے دین کو نہیں ماننے والے. محمد سے کہہ دو کہ اس کام کو بند کر دیں, ورنہ محمد کا بہت برا انجام کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہتے ہیں, بھتیجے اس عمر میں اپنے چاچا کو کیا تکلیف دیتا ہے؟ مشرکین مکہ کے نوجوانات کو دھمکی دے کر گئے ہیں کہ دیکھ اگر تو یہ کام سے باز نہیں آئے گا, لوگوں کو توحید کی دعوت دینا نہیں چھوڑے گا. اللہ کی قسم, یہ مشرکین مکہ دھمکی دے رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اب حدیث المکتوب میں مولانا صفی الرحمان مبارک کو لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا, اللہ اے میرے چچا جان, اللہ کی قسم اگر یہ مشرکین میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ توحید سے پیچھے ہٹ جائیں, اللہ کی قسم محمد توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا. میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے والا بناؤں. میں جیوں گا توحید کے لیے, مروں گا توحید کے لیے. توحید کا کام بند ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی مکہ کی سرزمین پر اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان توحید کا کام کرنا شروع کر دیے. معاملہ یہ ہوا جب رسول اللہ توحید کی دعوت دینا شروع کرتے, دارالندوان میں جمع ہو کر مشرکین مکہ پیارے رسول کو قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے. پیارے رسول کے قتل کے مشورے ہونے لگے. آپ توحید کا کام کرو گے, لوگ آپ کے مال کے دشمن بنیں گے, آپ کی جان کے دشمن بنیں گے. بنتے ہیں بننے دیجیے, لیکن اللہ کی قسم ہماری زندگیاں توحید کے لیے ہے, ہمارا جینا توحید کے لیے ہے, ہمارا مرنا توحید کے لیے ہے. یہ سر اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے, کسی اور کے سامنے رب کی ربوبیت کی قدم جھک نہیں سکتا. یہ کٹ تو سکتا ہے مگر غیروں کے سامنے جھک نہیں سکتا. کیوں؟ انبیاء نے تکلیفیں برداشت کی. اس توحید کی خاطر کیا ہوا سنیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی, لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے 51 سال کے بعد 51 ایئر لوگوں کے نتیجے پر پیدل چل کر مکہ سے طائف آئے. مکہ سے طائف تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر. اللہ کے نبی 51 سال کی عمر پیدل سفر کر کے آئے زید بن حارثہ کے ساتھ. اللہ کے نبی جب طائف پہنچے, طائف کے سرداروں کے سامنے وہ بزرگ رسول کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اے طائف کے سرداروں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, ایک اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. پیارے مصطفیٰ پیدل سفر کر کے 51 سال کی عمر میں عرب کی چلچلاتی دھوپ, رات کی سخت ہوائیں برداشت کر کے وہ رسول سفر کر کے تمہارے پاس محض توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا. سردار نے طائف نے کہا, کعبے کا پردہ ہٹے یا محمد, اللہ نے تم جیسے بغیر کو رحمت اللہ نبی بنا دیا. نبی کو دھمکانے لگے. جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت پیش کی, ساری وہ نبی کی توحید کی. زید بن حارثہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, ہم ایک امید کے ساتھ آئے تھے, آپ ایک امید لے کر آئے تھے کہ مکہ والے مسلمان نہیں ہوتے, طائف والے شاید کہ توحید کی بات کو مان لے. اللہ کے رسول جب آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے, طائف کے سردار آپ کی گستاخی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کیا نہیں لگ رہا ہے ہم کہتے ہیں. طائف کے سردار کہتے ہیں محمد ہمارے گھر کی دہلیز سے پڑ جاؤ, تمہیں ہمارے پاس کھڑنے کی اجازت نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو گئے. کہا محمد ہمارے درختوں کے سائے میں نہیں کھڑنا, نکل جائے یہاں سے. 51 سال کا نبی جو تم کو اللہ کی پیغام کو پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا, تم نے نہ کھانا دیا نہ اس رسول کے لیے پانی پیش کیا, بلکہ رسول کی گستاخی کی, توحید کی دشمنی کی. اور معاملہ یہ دعا ایک نوجوانوں کا لشکر طائف کے سرداروں نے بھیجا, کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی کو مار مار کے یہاں سے باہر نکال دو. وہ نوجوانوں کی ٹیم رسول اللہ کے پاس دوڑی ہوئی آئی. زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے رسول ذرا دیکھیے ایک نوجوانوں کا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا زید اچھا موقع ہے, ان بندوں کو ان نوجوانوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول زید بن حارثہ کے ساتھ کھڑے ہوئے, دیکھا کہ نوجوانوں کا لشکر رسول اللہ اور زید بن حارثہ کو گھیر چکا. ایک بدبخت کھڑے ہو کر پتھر اٹھاتا ہے, رسول کی طرف پھینک کر مارتا ہے. وہ پتھر آیا رسول اللہ کی پیشانی پر لگا, پیشانی پھٹی, خون نکلا, داڑھی سے بھیگتے ہوئے پورے جسم سے بہتے ہوئے وہ خون نبی کی جوتیوں میں جا کر جمع ہو گیا. اللہ کے رسول اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں اور ظالم اللہ کے رسول کو پتھر مار رہے ہیں. رسول اللہ کے جسم سے خون نکل رہا ہے. یہ دیکھنا تھا کہ زید بن حارثہ نے کہا اب اللہ کے رسول کو بچانے کا اچھا موقع ہے. زید بن حارثہ رسول اللہ کے سامنے آ گئے, اپنے جسم کو پھیلا دیا رسول کی حفاظت کے لیے. ظالموں نے دیکھا کہ جب زید رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے, ایک کانٹے دار چھاڑی نکال کر کے زید بن حارثہ کی پیٹھ پر مارا. جیسے ہی لگا کپڑے پھٹ کر کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا. کیا قصور تھا اس نبی کا, کیا غلطی تھی اس نبی کی. بس یہ نبی تم کو جنت کی طرف لے جانے آیا تھا, یہ نبی تم کو شرک اور کفر کی گندگی سے نکال کر ایک اللہ کی طرف بلانے آیا تھا. اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو. ظالموں نے اللہ کے رسول کو اور زید بن حارثہ کو اتنا مارا. ذرا تصور کیجیے میرا اور آپ کا اس توحید میں کیا کردار ہے. کیا کبھی ہم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی؟ کیا کبھی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو مارا گیا؟ کیا میرے اور آپ کے جسم سے خون نکالا گیا اس توحید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے طائف کی سرزمین پر اپنا خون بہا کیا. یاد رکھیے جب بھی آپ توحید کا کام کریں گے آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو جائیں گے, آپ کے خاندان والے, آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست آپ کے خلاف ہو جائیں گے, آپ کو تانے دیں گے, آپ پر تہمتیں لگائیں گے, آپ کو ماریں گے. اسی منظر کو یاد کریے, طائف کی سرزمین پر رسول اللہ کے جسم سے خون نکل رہا ہے. ظالموں نے رسول اللہ کو اور زید بن حارثہ کو اتنا مارا. طبقات ابن سعد میں امام سعد المصری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اور زید بن حارثہ کو اتنا مارا گیا. جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا تو اللہ کے نبی زید کا ہاتھ پکڑ کے جب کھڑے ہوئے تو رسول اللہ کے جسم سے خون ویسے ٹپک رہا تھا جیسا پانی نہانے کے بعد ایک انسان کے جسم سے پانی ٹپکتا ہے. اتنا مارا. بحث توحید کی مجھ تک اور آپ تک توحید پہنچے, میں اور آپ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بنے. اللہ کے رسول اپنے جسم سے خود نکالتے لوگوں کو نہیں معمولی چیز نہیں. اسی توحید کے لیے صحابہ کرام نے اپنا گھر بار, اپنے بیوی بچے, اپنی جائیداد, اپنی خواہشیں, اپنی خوشی, اپنی جوانی برباد کر لی, سب کچھ مٹا دیا اور توحید کو مٹا دیا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نہ وہ نشا ہمارا. جب اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت کو پیش کیا, ایک مکہ کی بزرگ خاتون جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت سمیہ نے اسلام قبول کر لیا. توحید کی محبت حضرت سمیہ کے دل میں آ گئی. معبودہ نے باطلہ کا انکار کر دیا. کہا کہ سمیہ آج سے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی. ابو جہل کو معلوم ہوا کہ مکہ کی ایک بزرگ خاتون حضرت سمیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, توحید کے اوپر آ گئی ہے. غصے سے آگ بگڑا ہوا وہ ظالم ابو جہل حضرت سمیہ کے پاس آیا. کہنے لگا سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کی دین کو قبول کر لیا. سمیہ کہتی ہے ابو جہل تو نے صحیح سنا ہے, سمیہ کا سینہ توحید سے لبریز ہو چکا ہے. اب سمیہ ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے. ابو جہل نے کہا سمیہ آخری موقع دیتا ہو,
اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹا، اگر نہیں پڑھتے کہ اللہ کی قسم بہت بری طریقے سے مار دی جائے۔ سمیہ نے کہا ابو جہل جو کرنا ہے کر لے، اللہ کی قسم سمیہ اپنے دین سے پلٹنے والی تھی۔ حالات جیسے بھی ہو، کتنے بھی مشکلات میں کیوں ہو، توحید پر جمے رہنا یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، توحید سے پلٹنا نہیں ہے۔ اور سمیہ نے کہا سمیہ اپنے دین سے پلٹنے والی نہیں ہے، توحید کی وجہ سے ظالم ابو جہل نے نیزہ نکالا، حضرت سمیہ کی شرم پر مارا، خون کے خطرات زمین پر گئے، پہلی خاتون جو اسلام کے لیے شہید ہو گئی، توحید کے لیے حضرت سمیہ نے اپنا خون بہا دیا مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں گنوائیں دی توحید کے لیے، شہید ہو گئے دنیا سے، مگر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ توحید کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے توحید کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی قیمتی ہے، دنیا میں ایسی ایسی بلڈنگیں، ایسے ایسے بنگلات ہیں جن کی قیمت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ پوری کائنات کو سونا بنا دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں، اگر پوری زمین سونا بنا دی جائے اور اس کو بیچنے لگے کیا قیمت آئے گی اس کی؟ پوری زمین سونا بنا دی جائے، 24 کیرٹ کی پوری زمین اگر سونا بنا دی جائے کیا قیمت ہوگی اس زمین کی؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کل قیامت کے دن اللہ مشرکوں سے کہے گا اے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرنے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسمیں کھانے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانوریں ذبح کرنے والوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کی خوشا اور حاجت روا ماننے والوں، اللہ کل پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اگر یہ زمین جو سونے کی ہے پوری کائنات سونے کی بنا دے گا اللہ تعالیٰ، پوچھے گا مشرکوں کیا آج جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ زمین جو سونے کی ہے کہ سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے؟ مشرکین کہیں گے اے اللہ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے یہ زمین جو سونے کی ہے یہ پوری زمین ہم تیرے راہ میں صدقہ کر دیں گے۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، اللہ نے اس سے بھی بہت آسان چیز کا مطالبہ تم سے کیا تھا، دنیا میں جب تک سانسیں تھی ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا، تم نے وہ نہیں کیا۔ توحید کی قدر و قیمت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ پوری زمین سونے کی ہوگی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہے گا، وہ سارا صدقہ کم پڑ جائے گا، اللہ کی توحید کا پلٹا بھاری ہو جائے گا۔ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پہننے کپڑے نہیں ہے، عید کا دن گزر گیا ہمارے پاس پیر میں چپل نہیں تھی، اللہ کی قسم مایوس مت ہوئیے، اللہ نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو کائنات اور کائنات میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارے دل میں سینے توحید ہے، وہ توحید ہے جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ اسی توحید کے بدلے تم کو جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہے۔ بہت قیمتی چیز ہے ہمارے پاس، ہم نہیں سمجھ رہے توحید کی اہمیت کو۔ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کی قسم ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت قیمتی چیز اللہ کو دین مان کے کچھ کو حرام کو دے، توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت رسول اللہ کے پاس آئی، اللہ کے رسول آپ کا اور ہمارا جھگڑا بس اس بات پر ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور ہم معبودان باطلات کی عبادت کرتے ہیں۔ آج ایک ترکیب ہے، ایک مشورہ ہے، جھگڑے کو ختم کر دیں گے، آپ ہماری بات کو مان لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا تجویز لے کر آئے ہو؟ مشرکین مکہ نے کہا اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ایک شرط، ایک تجویز یہ ہے کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے، کچھ دن ہم آپ کے معبود اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول ان کافروں سے دو کلمات کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ محمد ہرگز ان کی
عبادت نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم اللہ کے دین کے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا, توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عبادت کی بات آئے تو عبادت صرف اللہ کی ہوتی, دروازہ ختم. بیٹھیں گے, اس کے آگے نہیں جا سکتے آپ, اس کے آگے جاؤ گے برباد ہو جائیں گے. عبادت کی بات آئے گی تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی. رکوع, نماز, سجدہ, قربانی, نذر, نیاز, سلام, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے اللہ کی. جب بات عبادت کی آئے گی تو عبادت اللہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتی, کسی رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. عبادت صرف اللہ کی ہوگی. عبادت اللہ کا حق ہے, عبادت اللہ کا حق ہے. جو اللہ کا حق اللہ سے چھیننے کی کوشش کرے گا بہت بڑا ظالم ہے. اسی لیے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے لفظ ذکر دیتے سے کہا تھا, یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا, اے میرے لفظ ذکر دیتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف اللہ کی کرنا, اللہ کو رب ماننا, اللہ کو الہ ماننا, اللہ کو ایک ماننا. اللہ کی ذات میں کسی اور کی عبادت نہیں ہونا. بیٹے کو سمجھا رہے ہیں لقمان حکیم, کیا کہا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. کتنا بڑا ظلم ہے آپ کو معلوم ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق اٹھا کے کسی کو دے دینا. ٹھیک ہے, عبداللہ بھائی کی چیز ہے, میں ملکت سے کھینچوں گا اور عبدالرحمان کو دے دوں گا, تو یہ عبداللہ کے ساتھ کیا ہوگا, ظلم ہوگا. یہ چیز عبداللہ کی ہے, میں عبداللہ سے عبداللہ کی چیز لے کر کے کسی اور کو دے دوں تو یہ عبداللہ کے ساتھ ظلم ہے. جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے. اگر کسی اور کا حق اٹھا کے کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ ظلم ہے. عبادت اللہ کا حق ہے, اگر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو جائے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے, اور اس سے بڑا ظالم کون ہے تو اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, کائنات کا سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا ظالم مشرک ہے, کیونکہ مشرک اللہ کے ساتھ پیروں کی عبادت. مشرک بہت بڑا ظالم ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ اللہ کے ساتھ جو ہے عبادت اللہ کا حق ہے, اگر کوئی اللہ سے اس کا حق چھیننے کی کوشش کرے گا وہ بہت بری طریقے سے گا. کلمہ توحید, آج وہ مسلمان ہے, ہم مسلمان ہیں, مگر ہم نے کلمہ توحید کو نہیں سمجھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے, ہم نے کلمہ کو نہیں سمجھا. کیا پیغام دیتا ہے کلمہ لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک انسان کسی بھی مسئلہ کا ہو, کسی بھی مطلب کا ہو, کہیں پر بھی رہتا ہو, آپ اسے اٹھا کے دیکھیے لا الہ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ترجمہ ہوگا عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی. لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ سوائے اللہ, معبود کے برحق صرف اللہ ہے. یہی پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو. لیکن اللہ نے کیا کہا, بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر وہ مشرک ہے. مشرک ہے وہ, بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے. ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پاٹ کر ہم سبق نہیں سمجھتا. کہہ دیجیے اللہ ایک ہے, اپنی ذات میں, اپنے صفات میں, اپنے ناموں میں, اپنی الوہیت میں, اپنی ربوبیت میں اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے, اللہ صبر, اللہ بنیاد ہے, لم یلد ولم یولد, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں, کوئی پارٹنر نہیں, کوئی شریک نہیں. آپ اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ کی بندگی کو سمجھو. ایک انسان نکاح کرتا ہے, اس کے گھر بیوی آتی ہے. ایک مرد, ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر پردے کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا, پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کو کوئی اور بھی دے دے یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور رشتے بنائے. وہ دنیا کا حقیقی انسان اپنی بیوی کے معاملے میں پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا, وہ کائنات کا رب اپنی عبادت میں پارٹنرشپ کو پسند کرے گا. اللہ کی بڑی اللہ کی توحید کو سمجھو. آج ہم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں سے درگاہوں پر, مزاروں پر غیر اللہ پر جھکائے جاتے ہیں, ان کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے, کسی اور کو داتا سمجھا جاتا ہے,
کسی اور کو غلط نماز سمجھا جاتا ہے، کسی اور کو غلط نماز سمجھا جاتا ہے. اگر یہ سب القاب انسانوں کو دے دو گے، تمہارے رب کو کیا کہو گے، تمہارے رب کو کیا صفات دو گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ توحید کی مثال سمجھاتے ہوئے بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت. اللہ پوری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے. یہ بات میں نے کائنات کا رب سوال کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت، تمہارے پاس ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو. اللہ کیا کہتا ہے؟ کان کھول کے سنو. اے انسانوں کی جماعت کان لگا کے سنو. اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے. کیا مثال؟ اللہ کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس غیر کو تم پکارتے ہو، چاہے کسی نبی کو پکارو، کسی ولی کو پکارو، کسی پیر کو پکارو، کسی مجاور کو پکارو، کسی مرید کو پکارو، کہا اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو تم پکارتے ہو، نہیں یخلقوا ذبابا، تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ پوری کائنات کا مالک ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، انسان، جنات، سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. سب کا خالق اللہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. بے بس نہیں. اللہ طاقتور ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو، جنات کو، جانور کو، حیوان کو، فرشتوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس غیر کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو وہی یسلمون، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھینٹ کے لے کے چلی جائے واپس لانے کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. پیدا کرنا تو ضرورت کی بات ہے. کیا کہا تمہارے رب نے؟ ابھی کے پاس کھڑے ہو کر مانگ رہے ہوگا. مانگنے والا بھی کمزور، جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. وہ مر گیا تھا خود سے چل کر قبرستان نہیں آ سکا، پھر قبر کو دفن ہونے کے بعد وہ تمہاری مدد کرنے والا کیسے بن گیا؟ اللہ کہتا ہے مانگنے والا بھی کمزور، جسے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. اے کمزور انسانوں، اس رب سے مانگو جو بہت طاقتور ہے، جس کی طاقت بہت عظیم ہے. بہت بڑا ہے تمہارا رب. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے، طاقت، بادشاہ، خزانے اس کے پاس ہے. اس رب سے مانگو جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آج ایک بندہ ولیوں سے مانگتا ہے اور جب آپ ان کو پکڑ کے پوچھو کہ آپ ان کو کیوں پکارتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. بس ہم ان سے مانگنے رہے، ہم مانگ تو اللہ سے رہے، بس ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ مردے کو وسیلے سے سنتا ہے. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اللہ کو سناتے ہو مگر مردے کے وسیلے سے سناتے ہو. یاد رکھیے مشرک اللہ کو بے بس سمجھتا ہے. ہمارا رب بے بس نہیں ہے، ہمارا رب قوی ہے، طاقت والا ہے، بے بس نہیں ہے. وہ مشرک کی یہ خامی ہے، مشرک کی یہ خباثت ہے جو مشرک اللہ کو بے بس مانتا ہے. یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مردہ اللہ مردے کے وسیلے سے سنتا ہے، جبکہ مردہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے. تو مردہ طاقتور ہوا کہ اللہ طاقتور ہوا؟ اللہ کے بندو، شیطان نے تمہارے دلوں کو، شیطان تمہارے دلوں کو حاوی ہو چکا ہے. اللہ کی بندگی کو توحید کو سمجھو. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ قطمیر کو بیماری کرتی ہے. اللہ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کھجور. کھجور کے اندر ہوتی ہے کھجور، اس کھجور کے اوپر ہوتا ہے چھلکا، اس چھلکے کو عربی میں کہا جاتا ہے قطمیر. اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مدد مانگ رہے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، جبکہ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے. اس اللہ سے مانگو. کون سا ہے کام جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ اے اللہ کے بندے مانگ تو پروردگار سے. آپ کو معلوم ہے شرک کی خباثت کیا ہے؟ اللہ کے پاکیزہ رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اللہ کے انبیاء کیا کبھی مشرک تھے کہ اللہ کے رسولوں نے بھی شرک کیا؟
نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک جگہ 18 انبیاء کا نام لے کر کیا کہتا ہے؟ اگر یہ 18 انبیاء بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے اعمال کو غائب کر دیتا، برباد کر دیتا. اللہ کو شرک نہ پسند. توحید بہت بڑی خوبی ہے اور شرک بہت بڑی خباثت ہے. ابھی بات سنیں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ بہت بڑے عالم دین ہے محمد بن عبد الوہاب. اجروں کہتے ہیں وہابی ہے. وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ کے بندوں. یہ وہ وہاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. محمد بن عبد الوہاب بہت بڑے عالم دین اپنی درس گاہ میں بیٹھے ہیں. شاگردوں نے چہرہ دیکھا، پوچھا استاد محترم کیا بات ہے کہ آج آپ کے چہرے پہ اداسی ہے؟ تو محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ میں نے سنا کہ ایک لڑکے نے غیر اللہ کے نام پر روٹی ذبح کر دی ہے. محمد بن عبد الوہاب کو غم ہے، اس بات کا غم ہے. اپنے شاگردوں کو سنا رہے ہیں کہ شاگردوں کو اس بات کا غم ہے، میں نے سنا ہے کہ فلاں بستی میں ایک بچے نے غیر اللہ کے نام پہ روٹی ذبح کر دی ہے. ابھی ہے مجھے. شاگرد خاموش تھے. کچھ دنوں کے بعد پھر محمد بن عبد الوہاب اپنی مسند پر بیٹھے پڑھانے کے لیے، چہرے پہ اداسی تھی. شاگردوں نے پھر پوچھا اے استاد محترم بتائیے آج کس چیز کی غم ہے، آج کس چیز کی فکر ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں آج میں نے سنا ہے کہ فلاں بستی میں ایک لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی. اتنا سننا تھا کہ جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے سارے اسٹوڈنٹس، سارے طلبہ جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کھڑے ہو گئے. پوچھا استاد محترم ذرا بتائیے وہ کون ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی؟ طلبہ جوش میں آ گئے. قربان جائے میرے ماں باپ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں شاگردوں میں تم کو روزانہ توحید کا درس پڑھا رہا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے جب تم سے کہا تھا کہ ایک بچے نے غیر اللہ کے نام پر بکری ذبح کر دی، تمہارا جوش کہاں تھا؟ تمہارا غصہ کہاں تھا؟ آج میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ بچے نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لی، تم غصے میں آ گئے، تمہارا جوش پھٹنے لگا، تم مارنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ جوش کہاں تھا جب میں یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی جا رہی ہے؟ کہا اس لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ ایک مرتبہ بدکاری کی ہے، اگر وہ 70 مرتبہ بھی اللہ کی قسم اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا اللہ اس گناہ کو اپنی مشیت سے معاف کر دیتا. لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جان کو ذبح کر دے اللہ کی قسم یہ مشرک ہے، مر جائے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ شرک ہے اور یہی خباثت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا، شرک پہ مر جائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مشرک کی یہ خباثت ہے. مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ایک آخری بات کہ اللہ کے یہاں توحید کی کیا قدر ہے اور شرک کی کیا خوبی ہے. توحید کتنی بڑی نعمت ہے اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اندازہ لگائیے آپ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا. اللہ نے رحمت کو پیدا کیا. رحمت کے اللہ نے 100 حصے کیے. فَأَمْسِكْ إِنَّكَ 99 رحمہ. اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، رحمت کے 100 حصے بنائے. 100 حصوں میں سے 99 حصے 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ دیے. دنیا میں کتنا بھیجا؟ ایک. رحمت کا کتنا حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا؟ ایک. رحمت کا وہ ایک حصہ چاند کو ملا، چاندنی آ گئی. اللہ نے رحمت کا وہ ایک حصہ دنیا میں ڈالا، دنیا روشن ہو گئی. وہ رحمت کا ایک حصہ سورج کو ملا، سورج میں روشنی آ گئی. وہ ایک حصہ ستاروں کو ملا تو ستارے چمکدار ہو گئے. وہ ایک حصہ آسمان کو ملا تو بغیر پلروں کے آسمان کھڑا ہو گیا. وہ ایک حصہ اللہ نے
زمین میں ڈالا تو اناج نکل گیا. اللہ نے رحمت کا وہ ایک حصہ میری ماں کو دیا, آپ کی ماں کو دیا, دنیا کی ماں کو دیا تو ممتا بن گئی. اللہ نے رحمت کا ایک حصہ نازل کیا. اس ایک حصے رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی زندگی بنانے کے لیے اپنی جوانی لگا دیتا ہے. رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا. وہ ایک حصے کا عالم یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف بھی دینا گوارا نہیں کرتی. اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ایک بھائی بہن کا گھر بچانے کے لیے ایک بھائی اپنی محنت کو آگے پیچھے کر دیتا ہے. ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے, اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے, اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. میں آج یہاں آپ کی محبت میں آیا ہوں, اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. ایک انسان سے محبت کرتا ہے, اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. ایک رسول اپنی امت سے محبت کرتا ہے, ایک رحمت کا نتیجہ. اس کے بعد باقی ہے, اللہ کے بعد باقی ہے. ایک کا یہ عالم ہے, دنیا میں اتنی محبت ہے, اتنے رشتے ہیں, اتنی خرانے ہیں, اتنی دوستیاں ہیں, اتنی روشنی ہے, اتنی چاشنی ہے. ایک رحمت کا نتیجہ ہے. 99 اللہ اپنے پاس باقی رکھا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے 99 رحمتوں کو لے کر آئے گا. اللہ اکبر. 99 ایک رحمت کا عالم یہ ہے کہ آج ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, زندگی ہے, جوانی ہے, خوبصورتی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, سب کو ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ کے گنہگار بندوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے 99 رحمتوں کے ساتھ آئے گا. اللہ کے نبی سے وعدہ ہوا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہوا تھا, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی امت کے سارے گنہگاروں کے گناہوں کو مٹا دے گا. بشرط کیا ہے؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اللہ کے نبی کہہ دیجیے آپ کی امت سے, اگر آپ کی امت اس حال میں مرے گی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا تھا, توحید میں زندگی گزاری تھی اس نے, اللہ کی قسم جنت میں جائے گا. جنت میں جانا اس بندے کا کنفرم ہے. وہ بندہ ضرور نہ ضرور جنت میں جائے گا جس کی موت توحید پر ہوئی تھی. کہا جو مشرک ہو کے مر جائے گا جنت کا تصور بھی نہ کرے, کیونکہ جس کے پاس توحید نہیں ہوگی وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑا بدبخت, بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کی 99 رحمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی جہنم میں چلے جائے, اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اے اللہ کے بندو, تمہاری عبادتیں ناکام ہیں, تمہاری اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کو برباد کر دے گا, تمہاری دنیا کی زندگی تنگ کر دے گا, آخرت میں رسوائی ہے, جہنم ہے. اگر تم نے توحید کو نہیں سمجھا, اگر ایک اللہ کی بندگی نہیں کی, ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا, تو پھر یاد رکھیے توحید نہیں ہوگی, جنت کا تصور بھی نہ کیجیے. جنت میں لے جانے والی سب سے اہم چیز توحید ہے. توحید ہوگی دنیا اور آخرت میں خیر ہوگا, توحید نہیں ہوگی دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں تجھے پہچاننے, تیری عظمت کا اعتراف کرنے, تیری قدرت کا علم حاصل کرنے کی اس کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ توحید سب سے بڑی دولت ہے. اے اللہ اس دولت کی, اس نعمت کی مجھ کو آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رکھے نعمت توحید پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.